آج کچھ لوگ پڑھے ہیں فلاں سید صاحب امین القادری صاحب عالم نہیں ہے، امین القادری صاحب کو علم نہیں ہے، امین القادری صاحب کو تقریر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تقریر سنا جس میں ایک کیا بولا جائے غدہ الذی اور اس کے کیا کون سی القاب سے نوازا جائے، میں خود کشمکش کے عالم میں۔ مولوی صاحب ہے، نام بہت اونچی ہے، بہت القاب والے ہیں۔ ابھی انہوں نے کیا کہا سادات کے بارے میں کہ فلاں سید صاحب عالم نہیں ہے، فلاں سید صاحب عالم نہیں ہے، فلاں خان صاحب عالم نہیں ہے، اس لیے ان کی تقریر سننا حرام۔ بے شک فتاوی رضویہ کی انہوں نے دلیل دی، میں 2 منٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فتاوی رضویہ کی دلیل دی کیا چیز؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غیر عالم سے تقریر سننا حرام ہے۔ بے شک میں اس کرتا ہوں، مگر امام اعظم سے جب سوال ہوا کہ اے امام اعظم آپ یہ بتائے کہ عالم کون ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عالم وہ نہیں ہے جو مدرسے میں پڑھ کر کے نکلے، بہت ایسے تو مدرسے میں پڑھ کر کے بھی علم حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ عالم وہ ہے جن کے اندر علم عالم مدرسے میں 10 سال وقت گزارنے کا نام نہیں، بلکہ جس کے اندر علم ہو وہ عالم ہے اولاً۔ دوسری بات فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ واعظ و نصیحت کون کر سکتا ہے؟ بغور سماعت فرمائے۔ ہماری شریعت میں عالم یہی نہیں کہ اسی کو عالم کہا گیا جو مفتی پڑھے، جو آپ کا محدث بنے، جو فضیلت پڑھے، جو عالمیت پڑھے وہی عالم نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عالم وہ شخص ہے وہ بھی تقریر کر سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، جو اپنی ضروریات کے مطابق بنا کسی کے مدد سے مسائل زندگی نکال سکتا ہے۔ مسائل زندگی، اپنی زندگی کے مسائل، سوالات و جوابات اپنے علم کے مطابق کسی کے مدد کے بغیر نکال سکے۔ آج کچھ لوگ پڑھے ہیں فلاں سید صاحب امین القادری صاحب عالم نہیں ہے، امین القادری صاحب کو علم نہیں ہے، امین القادری صاحب کو تقریر نہیں کرنا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں کہ ایک حدیث شریف میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے، اس لیے سادات کے اوپر انگشت نمائی کہہ کے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے کہ نہیں، جو اوریجنل اگر کوئی نبی کی آل میں ہے تو وہ علماء ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ علماء ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے؟ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کے وارث آل رسول نہیں، فقط علماء ہے۔ انہوں نے ایک حدیث پر سادات کی گستاخی کرنے کی کوشش کی، جبکہ 1000 حدیث اللہ کے نبی نے سادات کی فضیلت میں بیان کی۔ اللہ نے سادات کی شان میں اللہ رب العزت نے آیہ تطہیر اتارا۔ ان کے خاندان کا پتہ نہیں ہے، آل رسول کے پیچھے، جبکہ یہی لوگ پھر تقریر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو سادات سے الجھے، جو سادات کے خلاف ہو، وہ 3 میں سے ایک ہے، 3 میں سے ایک ہے۔ سیکھتے جائیے اور اپنی اولادوں کو علم سکھائیے، علم دین سے آراستہ و پیراستہ کیجیے، اور علم دین جب سیکھ جائے تو اسے کسی خانقاہ میں جا کر کے ادب اور اہل بیت اور بزرگوں کی تعظیم سکھائیے، اس لیے کہ جو فقط مدرسے کی روٹی توڑا ہو اور خانقاہ سے منسلک نہیں ہوتا ہے وہ گمراہ ہو جایا کرتا ہے۔ علم سکھائیے اپنے بچوں کو، اپنے بچے کو علم سکھائیے۔ کیا کہتے ہیں؟ انبیاء کے وارث کون؟ انبیاء کے وارث۔ آج ایک معاملہ چلا ہے، مدرسے سے نکلے ہیں
کھڑے ہو کر کے پان بھی کھا رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغلی بھی کر رہے ہیں، مکر و فریب بھی ہے، ادھر کمال ادھر گھسکانے کی کوشش ہے کر رہے ہیں، حسوتن اور بٹورن والا بھی معاملہ، اور وہ اپنے آپ کو کہے میں جو ہے نبی کا وارث ہوں، تو کیا کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ نبی کے وارث ہم ان لوگوں کو نہیں مانتے جو اسٹیجوں پر اہل سنت والجماعت کے جو تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، بلکہ اگر نبی کے وارثین کو دیکھنا ہو، اگر حقیقت میں العلماء ورثۃ الانبیاء کا جن کے اوپر تاج ہے ان کو دیکھنا چاہتے ہو تو پہنچ جاؤ بغداد کی سرزمین پر۔ حقیقت میں اگر انبیاء کے وارث ہے تو غوث اعظم انبیاء کے وارث ہے۔ حقیقت میں اگر انبیاء کے وارث کو دیکھنا ہو خواجہ غریب نواز کو دیکھ لو، حقیقت میں اگر انبیاء کے وارث کو دیکھنا ہو صابر کلیری کو دیکھ لو، حقیقت میں اگر انبیاء کے وارث کو دیکھنا ہو وارث دیوا کو دیکھ لو، حقیقت میں اگر انبیاء کے وارث کو دیکھنا ہو نظام الدین اولیاء کو دیکھ لو، حقیقت میں وارث انبیاء کے وارث کو دیکھنا ہو سرکار کلا کو دیکھ لو، حقیقت میں انبیاء کے وارث کو دیکھنا ہو مخدوم بہاری کو دیکھ لو، حقیقت میں انبیاء کے وارث کو دیکھنا ہو مخدوم اشرف کو دیکھ لو، حقیقت میں انبیاء کے وارث کو دیکھنا ہو سرکار سلطائی کو دیکھ لو، حقیقت میں انبیاء کے وارث کو دیکھنا ہو، حقیقت میں انبیاء کے وارث کو دیکھنا ہو بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھ لو، حقیقت میں انبیاء کے وارث کو دیکھنا ہو نصیر الدین چراغ دلی کو دیکھ لو، حقیقت میں انبیاء کے وارث کو دیکھنا ہو سرکار مہرہ کو دیکھ لو، سرکار کالپی کو دیکھ لو، سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھ لو۔ ارے ہماری نظر میں انبیاء کے کوئی وارث ہے تو وہ غوث اعظم ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے سرکار زندہ شاہ مدار ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے خواجہ غریب نواز ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے سرکار دیوا ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے حضرت صابر کلیری ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے غوث بنگالہ ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے کلکتہ کے سید صاحب بابا ہے، ہمارے نظر میں انبیاء کے وارث ہے حضرت مولا علی شاہ بخاری ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے سرکار آل رسول مارہوی ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے تمام سرکار مارہلا ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے سرکار کچھوچا ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے سرکار اعلیٰ حضرت ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے سرکار حجت الاسلام ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے سرکار مفتی اعظم ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے سرکار مفسر اعظم ہے، ہمارے نظر میں انبیاء کے وارث ہے اعلیٰ حضرت اشرفی ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے سرکار کلا ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے سرکار تاج الشریعہ ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے سرکار محدث کبیر ہے، ہماری نظر میں انبیاء کے وارث ہے تو سرکار گل طالب ہماری نظر میں انبیاء کے وارث کون ہے؟ جو صاحب معتبر ہو، علم و عمل کے ایک مرکز ہو، اس کو انبیاء کے وارث مانتے ہیں۔ کوئی بھی مولوی صاحب آئے ہم ورثۃ الانبیاء ہے تو نہیں مانیں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو ازہری لکھے، قادری لکھے، رضوی لکھے، ہم تو بس